بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مرکب جملوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ مرکب جملے ہم نے یہ سیکھا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک توصیفی اور ایک اضافی۔ توصیفی کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا کہ توصیفی کے دو ارکان ہوتے ہیں، صفت اور موصوف، جس میں ہم نے اس کی کافی ساری مثالوں سے بھی وضاحت کی تھی اور سیکھا تھا، جیسے خوبصورت بچہ۔ اب خوبصورت بچہ میں خوبصورت صفت ہے اور جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اور عربی میں اردو سے الٹ آتا ہے۔ خوبصورت اردو زبان میں پہلے آیا، جیسے کہ میں لکھوں گی خوبصورت بچہ، یہ اردو زبان میں، لیکن جب ہم عربی لکھیں گے تو اس کو پہلے لے جائیں گے، الطفل جمیل۔ اب جو طفل کے اوپر اعراب ہوں گے وہی جمیلون کے اعراب ہوں گے۔ یہ ہم اس کو پچھلی کلاس میں سیکھ چکے تھے۔ اب ہم سیکھیں گے اضافی، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی دوسری قسم، مرکب جملوں کی دوسری قسم جسے مرکب اضافی کہتے ہیں، ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے دو ارکان ہوتے ہیں، ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس میں نسبت پائی جاتی ہے، جیسے امی کا گھر، امی کا گھر۔ اب اس میں گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ امی کی طرف۔ اب یہ نسبت ہمیں اس میں ملتی ہے مرکب اضافی میں، جو کہ ہمیں مرکب توصیفی میں نہیں ملتی۔ وہ تو صفت اور موصوف ہیں، ایڈجیکٹیوز بیان ہو رہے ہیں، کسی کے خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، خوبیاں یا خامیاں بیان ہو رہی ہیں۔ یہاں ہم نسبت کی بات کرتے ہیں۔ ہر اس لفظ میں ہمیں اس سے کا کے کی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، جسے ہم اس میں یہ مضاف ہے، اس میں مضاف اور مضاف الیہ۔ اردو اور عربی کی ترتیب اس سے الٹ ہے۔ اب یہ اردو میں مضاف جو ہے وہ پہلے ہے، یہ مضاف ہے، اور گھر مضاف الیہ ہے۔ میں غلطی کر گئی، یہ امی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں اس سے الٹ جملہ بنتا ہے۔ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ اس کے بعد آتا ہے۔ اب جب ہم امی کا گھر اس کی عربی میں ترجمہ کریں گے تو یہ جو مضاف اردو زبان میں بعد میں آیا تھا اس کو پہلے لے آئیں گے، جیسے بیت الامی۔ اب یہ ماں، یہ الٹ ہو گیا، اور یہ بیت آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ گھر پہلے آ گیا اور امی کا بعد میں آ گیا۔ اب اس میں دوسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الام جو ہے اس کے نیچے کسرہ آ گئی۔ یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف جارہ اگر پہلے آ جائیں تو اس بعد والے لفظ کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ اب یہاں کسرہ کیوں آ گئی؟ یہ قاعدہ ہم یاد رکھیں گے کہ مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ، اس کا دوسرا رکن جو ہے ہمیشہ مجرور بالکسرہ ہوتا ہے، یعنی کہ مجرور بالکسرہ۔ یہاں پہ یعنی کہ جر آتی ہے کسرہ کے ساتھ، واحد کی شکل میں۔ مثنیٰ کے اعراب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ الامی مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور ہے، یعنی کہ اس کے نیچے جر آ گئی اور جر کی علامت واحد ہے تو یہ کسرہ ہے، تو اسے ہم مجرور بالکسرہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے اعراب ہیں، یعنی کہ پہلا مضاف جو ہے، مضاف پر جملہ کے ساتھ اعراب ہوتے ہیں، جیسے ھذا اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں۔ اب یہ مبتدا ہے اور یہ دونوں خبر ہے۔ اب بیت جو ہے وہ خبر ہو گئی تو اس کے اوپر پیش آ جائے گی ھذا بیت الامی۔ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کے نیچے فی بیت الامی، تو حرف جر کی وجہ سے بیت جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا اور الامی جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ اس کو انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ آگے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ بچے کا گھر، اب اس میں کیا چیز مضاف ہے؟ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟
اب اردو زبان میں اسی طرح یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، لیکن جب ہم اس کی عربی میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو عربی میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ مضاف جو ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں گے، جیسے بئی اور بچے کی عربی ہوتی ہے طفل۔ اب جب ہم اس کو مضاف الیہ کے قاعدے کے مطابق لائیں گے تو اس پر الف لام آئے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اس کے نیچے کسرہ آئے گی، بیت الطفلی، بچے کا گھر۔ اب گھر کی نسبت وہاں امی کی طرف تھی، یہاں اضافت، یہ حرف اضافت ہے جو کہ ہمیں مضاف الیہ کا بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے گھر کس کا؟ بچے کا گھر۔ اس کو عربی میں ہم نے یوں لکھا بیت الطفلی، بیت مضاف ہے جس کے اعراب موقع کے مناسبت سے ہوتے ہیں، اور بیت الطفلی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم مثنیٰ کے قاعدے سیکھیں گے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کسرہ واحد میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور جمع میں اور مثنیٰ وغیرہ میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا رسول بہت جگہ پہ آیا، اللہ کا رسول، رسول اللہ ہی۔ اب یہ اللہ معرفہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم الف لام کا اضافہ نہیں کریں گے، رسول اللہ ہی۔ اب یہ جو مضاف ہے اس پہ موقع کی مناسبت سے اعراب ہوں گے۔ اگر یہ حرف جر آ گیا پیچھے تو یہ مجرور ہو جائے گا، اگر یہ مبتدا ہے تو اس کے اوپر پیش آ جائے گی۔ مضاف کی وجہ سے اس کے کسی اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مضاف الیہ جو ہے جو کہ اس کے بعد میں آتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ رہے گا اور اس کے اوپر کسرہ آئے گی۔ اسی طرح اللہ کا بندہ، یہ نام بھی ہم رکھتے ہیں عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ بھی ہو جائے گا اگر حرف جر آ گیا پیچھے تو، اور یہ اللہ پہ کسرہ ہی رہے گی۔ گاڑی کی چابی، چابی کو ہم عربی زبان میں مفتاح کہتے ہیں، گاڑی کو ہم السیارہ کہتے ہیں۔ اب اس کا جملہ کس طرح سے بنے گا؟ یہ جو اینڈ پہ والا مضاف ہے یہ پہلے آئے گا، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے مفتاح السیارتی۔ اب یہاں پر الف لام کے ساتھ یہ سیارہ تی، یہ مضاف الیہ ہے جس کے پر الف لام بھی آ گیا اور کسرہ بھی آ گئی، دونوں چیزیں اس میں پوری ہو گئیں۔ اب اسی طرح اب ہم اس میں دیکھتے ہیں لڑکے کا قلم۔ اب اس کو ہم پہلے لے کے آئیں گے، یہ بعد میں جائے گا، یہ کا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اب اس میں قلم، اب لڑکے کو لکھنا ہے، لڑکے کی عربی ولد ہوتی ہے۔ اب ولد کے ساتھ ہم الف لام لگائیں گے، اس کو معرفہ کریں گے، قلم الولدی، یہ الف لام لگایا ہم نے اور یہ زیر لگائی، مجرور بالکسرہ کیا اس کو کیونکہ یہ مضاف الیہ تھا۔ اب اس کی ہم قرآن پاک سے مثالیں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم قرآن پاک سے مضاف الیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے بدیع السماواتی۔ اب بدیع السماواتی، آسمانوں کو بنانے والے۔ اب بدیع مضاف ہے کیونکہ یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے اس لیے یہاں پیش ہے، السماواتی مضاف الیہ ہے اس لیے اس کے اوپر کسرہ، یہ کسرہ اور یہ اس کا الف لام، بدیع السماواتی۔ اب اس کے بعد یہ حرف عطف ہے جس کو ہم اینڈ کے معنوں میں لیتے ہیں، یہ پڑھا نہیں ہے لیکن یہ ساتھ آ گیا ہے تو سمجھا رہی ہوں۔ اب جب یہ لفظ واؤ جیسے ہم انگلش زبان میں اینڈ استعمال کرتے ہیں، جب یہ آ جاتا ہے تو یہ بھی پچھلے ہی اعراب کی پیروی کرتا ہے، والارضی۔ اب زی یہ جو کسرہ ہے یہ بھی مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، زمینوں اور آسمانوں کے بنانے والے۔ اب یہ ایک ہی لفظ ہو گیا اینڈ کی وجہ سے۔ یہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ واؤ کے آ جانے کے بعد اگلا لفظ پچھلے اعراب کی پیروی کرتا ہے، عربی زبان میں انہیں توابع کہا جاتا ہے۔ اب یہ اگلی آیت ہم نے یہاں سے نکالی، قالا اسلمت لرب العالمین۔ اب میں اسلام لایا، میں نے مان لیا تمام جہانوں کے رب پر۔ اب یہ لام جو ہے یہاں لام التعلیل یا حرف جارہ والا لام اسے آپ کہہ لیں، اب اس کی وجہ سے یہاں پر کسرہ آئی۔
اب عالمین، اب جہانوں پر۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں آئے گا کہ یہاں کسرہ کہاں ہے؟ کسرہ اب یہاں اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے کہ مثنیٰ کیا ہوتا ہے اور مثنیٰ کے اعراب اور جمع کے اعراب کیا ہوتے ہیں۔ یہ جمع ہے، جمع میں کبھی بھی خالی کسرہ نہیں لگتی، خالی کسرہ صرف واحد میں لگتی ہے۔ یہ جمع میں یا نون عالم تھا، آپ سب کو پتہ ہے عالم واحد تھا، اگر یہ واحد ہوتا لرب العالمی ہوتا یہاں تک عالمی۔ اب کیونکہ اب یہ پورے جہانوں کی، اور اس میں کتنے جہان ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جمع کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں یا نون آیا۔ اب یہ مضاف ہے، ربی جو ہے، اب یہاں پر زیر آئی لام کی وجہ سے، کیونکہ مضاف اپنے موقع کے لحاظ سے اپنے اعراب کو بدل لیتا ہے، لیکن مضاف الیہ اپنے اعراب نہیں بدلتا، اس میں کسرہ ہی رہتی ہے، لیکن جمع کی شکل میں کسرہ یا نون کے ساتھ بدل جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہو گیا، یہ یا اور نون کسرہ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو آنے والے لیکچرز میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔